عمران گوہر نے سوال کیا ہے ممبئی سے۔ گوہر شاہ مرحبا، لطیفہ انا اور علم لدنی کی تعلیم اسلام مذہب سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں؟ اگر اسلام سے تعلق ہے تو ہر ولی اللہ کے پاس ہونا چاہیے تھی۔ وضاحت کریں۔ اسلام سے ایمان کا تعلق نہیں ہے، تم دیدار الہی کی بات کر رہے ہو۔ جب آدمی مومن بن جاتا ہے تو پھر وہ تمام مذاہب میں جو مومن بنے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوں، نمبر ایک اللہ پر ایمان، نمبر دو قیامت پر ایمان، نمبر تین عمل صالح، تو پھر تم کسی بھی دین سے ہو، اللہ کے یہاں مومن ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو درجہ ایمان ہے یہ درجہ اسلام سے بڑا ہے۔ درجہ ایمان درجہ اسلام سے بڑا ہے، کیونکہ جب تم درجہ ایمان پر پہنچ جاتے ہو تو پھر کس مذہب سے تعلق ہے اس کا فرق ہی نہیں پڑتا۔ کہ اگر اللہ پر، یوم دین پر اور اعمال صالحہ ہیں، یہ تین چیزیں ہیں، تو بھلے تم عیسائی ہو، بھلے تم مجوسی ہو، بھلے تم یہودی ہو، بھلے تم مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے یہاں تمہارا شمار جو ہے اس کے دوستوں میں ہوگا، مومنوں میں ہوگا۔ دیدار الہی اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ بڑا ایک ٹرکی کوشچن ہے، اور ٹرکی میں نے اس لیے کہا کہ یہ تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہ سنت ہے، لیکن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیا وہ سب کچھ اسلام کا حصہ بنا؟ نہیں بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ روزہ رکھتے، کچھ صحابہ کرام نے جب اس کی نقل کی تو آپ نے منع کر دیا کہ بھئی میرا ہر عمل تمہارے لیے سنت نہیں ہے، کچھ چیزیں صرف میرے لیے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنتیں بہت ہیں، لیکن آپ کی کچھ سنتیں اسلام کا حصہ ہیں اور کچھ سنتیں اسلام کا حصہ نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آج بھی میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کب پڑھ رہا تھا لیکن پڑھ رہا تھا، تو اس میں نے 2-3 جگہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی حضور کو فرمایا ہے خاص مواقعوں پر، تو مومنوں سے بھی پہلے جو ذکر کیا ہے وہ ان لوگوں کو کیا ہے جو حضور کی غلامی میں چلے گئے تھے، کہ اور تمہاروں کے اور مومنین اور مومنات کے، پہلے ذکر ان کا کیا ہے جو حضور کے رنگ میں رنگ گئے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو حضور کی بہت ساری سنت، اب جیسے اللہ کا دیدار کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اب مسلمانوں میں ہی لوگ منع کرتے ہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اب کیا بات کرے آدمی۔ رہ گیا علم لدنی۔ علم لدنی کی تشریح ہم نے بیان کر دی ہے۔ علم لدنی اسلام کا حصہ کیسے ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ خاص سے جس ولیوں میں، فقراء میں، درویش صالحین میں جس کو چاہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو دیا ہے تو سب کو دے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو چاہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو دے گا، کسی کو دے دیا کسی کو نہیں دیا، مرضی ہے اس کی۔ تو جو چیز قرآن سے نکلے گی وہ اسلام کا حصہ ہوگی، جو اللہ کے پاس سے نکل کے آئی ہے تو وہ تو اسلام کا حصہ نہیں ہے نا۔ تو علم لدنی جو ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہے
علم لدنی یوں سمجھ لیں آپ کہ جیسے یہاں پر بڑے بڑے اسٹورز ہوتے ہیں، ہیرڈز، ہاؤس آف فریزر، جیسے امریکہ میں ہیں بڑے بڑے اسٹور ہیں، بلومنگ ڈیل کتنا بڑا ہے، نارڈ اسٹارم، لورڈ اینڈ ٹیلر، اور پھر تھوڑے سے نیچے آ جائیں میسیز۔ یہاں پر اگر آپ کپڑے خریدنے جائیں یا کچھ اور خریدنے جائیں تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں، بہت مہنگے ہوتے ہیں، لیکن پھر اچانک سیل لگتی ہے، جیسے سیئرز ہے، سیئرز پر بڑی اعلیٰ سیل لگتی ہے، بہت اعلیٰ، جینون۔ یہاں تو بیوقوف بناتے ہیں انگلینڈ میں، تو یہ سیل لگ گئی ہے، وہ 19 پاؤنڈ کی کوئی چیز ہوگی اس کو 18.5 پاؤنڈ کی بیچ دیں گے، مجھے سیل لگی ہوئی۔ لیکن امریکہ میں جینون سیل لگتی ہے، کینیڈا میں بھی نہیں لگتی صحیح سیل، ایسے ہی ہے۔ تو وہ جو سیل لگتی ہے تو اس میں فرض کیا کہ کوئی جینز $1000 کی ہے، وہ اس میں آپ کو $40 کی مل گئی، وہی چیز۔ ایریزونا میں ہم فینکس گئے ہیں 3-4 دفعے، تو وہاں ایک اسکاٹس ڈیل مال ہے، وہاں ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور ڈیلرز ہے، وہاں ڈیلرز کی جو سیل ہے ابھی تک مسکراہٹ آ رہی ہے بٹ صاحب کے منہ پہ۔ وہاں ڈیلرز کی بڑی اعلیٰ سیل، اف، سارے برانڈڈ کپڑے، اور $9 $10 یہ سیل لگی ہوئی۔ اسی طرح اچھا، اب ایک چیز اور بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سیل اس لیے لگتی ہے کہ وہ مال نکل نہیں رہا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ میں آپ کو اندر کی کہانی بتاتا ہوں، سیل اس لیے لگتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں، یعنی جو بزنس چلانے والے جو دماغ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو مہنگی چیزیں نہیں خرید رہے ان کو بھی برانڈڈ سٹف کا چسکا پڑ جائے۔ تو ان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی گھسیٹ کے لائیں برانڈز کی طرف۔ ہاں، تو اس کے لیے وہ سیل لگائی انہوں نے تاکہ ہر طبقے میں ان کا جو برانڈ ہے وہ چلا جائے۔ سمجھ گیا؟ تو سیل کیوں لگتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بک نہیں رہا مال، بلکہ وہ اپنا جو ہے دائرہ کاروبار بڑھا رہے ہیں، کہ بھئی صرف جو ہے ہائی جنٹری کے لوگ آتے ہیں باس خریدنے کے لیے۔ تو یہ سیل کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ خواہش ہوتی ہے لوگوں میں، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں مڈل کلاس کے، ان کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ یار کوئی یعنی اچھا برانڈ پہنے۔ جیسے اب انگلینڈ کا برانڈ ہے ٹیڈ بیکر، بہت، ٹیڈ بیکر کتنا زبردست برانڈ۔ تو لوگ جو ہے جن کے دلوں میں خواہش ہے کہ یار کاش ہم بھی جو ہے وہ بربری کے پرس لے کے آتے خواتین کے لیے، ہمارے پاس بھی جو ہے وہ بربری کا چشمہ ہوتا۔ اے اے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سیل لگاتا ہے کہ اسلام میں تو تصوف بڑا مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ پہلے 12 سال چلا کرو، نفس کو پاک کرو، پھر رزق حلال کماؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یار یہ دین کے ذریعے تو میری جو محبت ہے اور میرا عرفان ہے وہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں خریدنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس جال میں نہیں آ رہے کہ 5 وقت اٹھ کے نماز پڑھیں، رزق حلال کی طرف توجہ دیں۔
وہ اس جھنجھٹ سے جو ہے نا گھبراتے ہیں، تو پھر اپنے ان لوگوں کو وہ سیل لگاتا ہے ان کے لیے، اس میں پھر وہ علم لدنی بھیجتا ہے۔ پھر جب علم لدنی کوئی آ کے ولی کو ملتا ہے اور وہ ولی کہتا ہے کہ چلو آؤ، میں تمہارے قلب جاری کرتا ہوں، آ جاؤ۔ جی ہم تو شراب پیتے، او خیر ہے آ تو جاؤ، ہیں میں نماز بھی نہیں پڑھتا، او ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب وہ جنون جن کو چاہیے ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور جو باہر کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جعلی مال بیچ رہا ہوگا۔ اسی طرح جب کوئی ولی آتا ہے اس کو علم لدنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ظاہر ہے علم لدنی جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیدار الہی کے بعد دیتا ہے، اب اس کے اندر کوئی لالچ نہیں رہی، اب اس کو علم لدنی سے کیا ملے گا؟ تو معلوم ہوا کہ علم لدنی انسانوں کی بھلائی کے لیے دیا گیا ہے، اور علم لدنی کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ نے گویا سیل لگا دیو کہ اسلام میں تو اسلام تو ایک پراپر ڈپارٹمنٹل سٹور ہے نا بھائی، کیوں بھائی؟ اسلام تو ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، وہاں سے اگر آپ برانڈیڈ چیزیں جا کے خریدیں گے، ایمان خریدیں گے، وہاں تو کھال اتار لیں گے آپ۔ لہٰذا پھر علم لدنی کے ذریعے وہ جو متوسط طبقہ ہے جو کہتا ہے جی میں ان بکھیڑوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں بیوی بچے ہیں، میں کرکٹ کھیلتا ہوں، میرا کاروبار ہے، یہ ہے وہ، یہ سب کچھ کہاں جائے گا؟ تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سیل لگا دیتا ہے، اور وہ پھر برانڈیڈ کپڑے جب پہن کے گھومتے ہیں تو لوگوں کو جلن ہوتی ہے۔ ہاں وہ دیکھو کام دھندا کچھ ہے نہیں، دیکھو یہ وساچی کی جینس پہن کے گھوم رہا ہے، نقلی ہوگی۔ یہی جلن تو سمندری بابا کو ہوتی تھی کہ سرخی پاؤڈر لگائے ہوئے ہیں، یہ ذاکر قلبی کیسے بن سکتے؟ یہ بنے ہوئے ہیں نا یار، یہ جلن ہے۔ اور پھر سرکار گور شاہی نے تو علم لدنی کو ختم ہی کر دیا۔ ایک طرف مذہب ہے جس میں پابندیاں ہیں، ظاہر ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، لیکن دوسری طرف اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ دیکھے کہ یار بہت سے لوگوں کے لیے مذہب جو ہے بڑا ایکسپینسو جو ہے نا وہ برانڈ ہے، یار آئی کانٹ افورڈ اٹ۔ بہت سے لوگ اللہ کو پیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں یہ مسجدوں میں لڑائی اور پھر یہ اور وہ اور یہ کر رہو اور وہ کرو، تو پھر نہیں یار گھر پر صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ان لوگوں سے کام ہے جو اللہ کی خواہش کرتے ہوں، جو رسماً جا کے ایسے ہی نمازیں پڑھ کے سجدے کر کے آ جائیں، نہ اللہ کو کچھ ملے نہ بندے کو کچھ ملے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو علم لدنی اس کو کہتے ہیں جو قرآن سے دین سے ہٹ کے ہو، اور اس کی ضرورت محسوس جب کرتا ہے اللہ کہ اب جو ہے کرسچینٹی کا ڈپارٹمنٹل سٹور بہت مہنگا ہو گیا ہے لوگوں کے لیے، اب سیل لگاؤ، تو پھر کسی کو بھیج دیتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ اب جیسے یہ خاص جو علم ہے، بہت سے لوگ پاکستان میں اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو تم الرا کے راز بتاتے ہو یہ سرکار نے تو بتایا نہیں، تم کیوں بتا رہے ہو؟ اب حضور پاک نے کون سے سارے راز بتائے تھے؟ کچھ سلطان حق باہو نے بتایا، کچھ غوث پاک نے بتایا، تو ان کی مرضی ہے نا، خود بتائیں یا کسی کے ذریعے تم پر آشکارا کریں۔ علم بھی ان کا، طاقت بھی ان کی، بھلے ان سے براہ راست سنو یا کسی ذریعے سے تم تک وہ حق پہنچے، آیا تو ان کی طرف سے ہے، کیوں بھائی؟ آیا تو ان کی طرف ہے۔ اب دین الہی میں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اس دنیا میں نفس شکن جو ہے، اس دنیا میں ہر وقت اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں۔ اب جو دین الہی پڑھ رہے ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ، روحانی بھی ہیں، اگر ان سے یہ پوچھیں کہ چلو بتاؤ اس دور کا نفس شکن کون ہے، اس دور کا نفس شکن کون ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ نفس شکن کون ہوگا؟ تو یہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں
اس دور میں جو علم لدنی سرکار گوہر شاہی نے عام فرمایا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے سیل لگی ہے. کہ عیسائیوں کے لیے کرسچینٹی کا جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہے وہ بڑا ایکسپینسو ہے، یہودیوں کا بھی ایکسپینسو ہے. اب وہ جو ہے ڈپارٹمنٹل سٹور سے نکال کے اب تمہارے گھر پر امیزون کے ذریعے پہنچا رہے ہیں فری میں. اب شاپنگ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی نا، ہوتی ہے؟ جو عقل مند لوگ ہیں، جن کے دماغ پر گوبر بھرا ہوا ہے، جنہوں نے پیٹرول ضائع کرنا ہے، دھوپ میں پسینوں میں ذلت و رسوائی برداشت کرنی ہے، وہ ابھی بھی جاتے ہیں. چلو جی سینزبری چلتے ہیں، چلو جی ٹیسکو چلتے ہیں. ابے خدا کے بندے، یہ امیزون پرائم ہے، امیزون فریش ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر اور ٹیسکو والوں کی بھی ایپ ہے، سینزبری والوں کی بھی ایپ ہے. گھر بیٹھے آپ تصویریں دیکھتے کہ آرڈر کرتے ہیں، گھر پہ آ جائے گا. نہیں، زندگی آسان بن گئی ہے، لیکن ان کے لیے آسان بن گئی جن کے بھیجا سلامت ہے. ان کا بھیجا سلامت نہیں ہے، بھاگے دوڑے جا رہے ہیں. اسی طرح سرکار گوہر شاہی کی کرم نوازی سے اب یہ سب کچھ آسان ہو گیا. پہلے آپ جو ہے ولیوں کو ڈھونڈتے پھرتے تھے. اتنی آسانیاں جو سرکار گوہر شاہی کے دور میں ہوئی ہیں، یہ کوئی خاص ہی بات ہوگی نا. اگر یوٹیوب حضور پاک کے دور میں ہوتا تو کیا کوئی جھوٹی حدیث ہو سکتی تھی؟ اگر یوٹیوب حضور پاک کے دور میں ہوتا تو پھر یہ قصہ پاری نہ ہو جاتی نا باتیں. کیا کوئی حدیث جھوٹی ہوتی؟ اب مولا علی کو کیسے شہید کیا گیا اس کی یوٹیوب لگی ہوتی، یزید نے کیا کیا، ابن زیاد نے کیا کیا، یہ یوٹیوب لگی ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کیا نہیں، یوٹیوب لے کے کیوں نہیں آیا حضور کے دور میں؟ کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، رد و بدل ہوتا چلا گیا. لیکن یہ یوٹیوب، یہ انٹرنیٹ اور یہ تمام چیزیں، یہ گوہر شاہی کی سمجھ ہے، یہ سرکار گوہر شاہی کا ذہن ہے کہ جی پوری انسانیت میں ہمارا مشن جانا ہے، یہ بناؤ. سرکار نے خود فرمایا کہ یہ ہوائی جہاز کا خیال ہم نے ڈلوایا تاکہ جلد از جلد سفر ہو، پوری دنیا میں مشن لے کے جانا ہے. جب سرکار نے دین الہی کو گوہر شاہی .com پر لگایا تو پاکستان والوں کو خصوصی خطاب فرمایا کہ اب ہمارا اور تمہارا رابطہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوا کرے گا. اب کوئی پوچھے، آل سے بھی پوچھے کہ یہ سرکار کا فرمان ہے، اس کے بعد غیبت ہوئی ہے، تو اب انٹرنیٹ پر سرکار کا رابطہ کیسے ہو رہا ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ انٹرنیٹ کے فرمایا کہ ہر آستانے پہ انٹرنیٹ لگاؤ، اب تمہارا ہم سے رابطہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوگا. کیوں جی؟ تمہارا اور ہمارا رابطہ اب سرکار گوہر شاہی نے جو علم لدنی متعارف فرمایا ہے، وہ علم کیا کہتا ہے؟ بھلے جتنی چاہے آپ مخالفت کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ نے ہمیں جو گالی دینی ہے دے دیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، جو سرکار گوہر شاہی کی طرف سے ہمیں یعنی انسٹرکشنز ہیں، وہ ہم بیان کریں گے. جس کے دل میں اترنا ہے اتر جائیں گی، جس کے دل میں نہیں اترنا وہ بھاڑ میں جائے. اب اس وقت کیا ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی تو کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنی چھوڑتا ہے. ہم کو یہ بھی نہیں دیکھنا کہ تیرا مسلک کیا ہے، تو اہل حدیث ہے، تو وہابی ہے، تو دیوبندی ہے، تو سنی ہے، تو شیعہ ہے، کچھ نہیں دیکھنا. صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے رب چاہیے آ جاؤ، رب چاہیے
کتنی عبادتیں کرتا ہے یا نہیں کرتا، کتنا متقی ہے، کتنا پارسا ہے یا کتنا گناہ گار ہے، سے یہ سب باتیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، بتانے کی بھی ضرورت نہیں. نہ ہم پوچھیں گے کہ تو کتنا پاپی ہے، نہ تو بتانا. کیوں؟ کیونکہ اب امام مہدی سیدنا گوہر شاہی نے اللہ کی طرف سے جو رعایت آئی ہے، کنسیشن علم لدنی والی مرتبہ مہدی کے لیے جو کنسیشن آئی ہے، وہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا نام اور نور بسا دو. اور اگر یہ صرف اسی میں لگے رہے، اللہ اللہ میں دل کے، اور کچھ بھی نہیں عبادت نہیں کی، تو ایک دن یہی ذکر قلب ان کو ولی بنا دے گا، روشن ضمیر بنا دے گا. کچھ اور نہ کیا، صرف یہی کرتے رہے. یہ علم لدنی ہے، یہ اسلام تھوڑی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کا، اچھا یہ اسلام نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا لینا دینا؟ ابے بھائی اسلام نہیں ہے لیکن یہ آیا تو اللہ کی طرف سے ہے تاکہ تم کو اللہ مل جائے. یہ لفظ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اللہ کی تلاش کیا ہوتی ہے. ان کو صرف جنت کا پتہ ہے، ثواب کا پتہ ہے، لکیر کے فقیر ہیں. حالانکہ کوئی بھی دین اللہ سے تو بڑا نہیں ہے. کیا اسلام اللہ سے بڑا ہے؟ لگے جاہل گنوار اجڑ لوگ. یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام علم لدنی کے ذریعے تمام مذاہب کو اس میں ذات کے ذریعے کھڑا کر رہے ہیں، امت واحدہ بنا رہے ہیں علم لدنی کے ذریعے. اب علم لدنی کیا ہو گیا؟ پھر سیل ہو گئی کہ یہ جو ادیان تھے ان کے اندر اللہ کو پانا تو بڑا ہی مہنگا تھا، بڑا ہی دشوار، بڑے بڑے چلے مجاہدے، اور یہاں سیل لگی ہوئی ہے، کوئی بھی چلا جائے منٹوں سیکنڈوں میں وہ چیز حاصل ہو جاتی جو لوگوں کو 30 سالوں میں نہیں ملی. یہ علم لدنی. TV, bringing light, love, and peace in your life.